بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم کرام، میں نہ مدرس ہوں نہ مقرر ہوں، میں آپ میں سے ایک فرد ہوں. ایسا فرد جو کہ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہے صرف اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داری کے تحت. ہم میں سے بہت سے افراد ایسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ والدین ہیں بچوں کے، یا اس معاشرے کے بااثر افراد ہیں، طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں. ہم وہ حضرات ہیں جو کہ عموماً واعظ و واعظ سے متاثر ہوتے رہتے ہیں. وعظاء ہمیں ہماری نصیحت کے لیے نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اس علوم اہل بیت کے مطابق بنا سکیں کہ کل روز قیامت امام کو یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی. اس ادارے کی بنیاد کے حوالے سے اگر بات کرتا چلوں تو آج سے 15 سال پہلے علی عباس جعفری صاحب جو اس ادارے کے آپ کہہ لیں کہ ماسٹر مائنڈ یا اس کی بنیاد رکھنے والے حضرات میں شامل تھے، اور بہت سارے معاونین جو کہ اس علاقہ آباد سابق آباد سے تھے اور ایک ملکہ علاقے سے پٹی سے تھے، جو کہ جنہوں نے اس ادارے کی ضرورت کو محسوس کیا. یہ ادارے کی ضرورت ہم سب میں، میرا خیال ہے کہ ہر فرد جو کہ تعلیم دوست ہے، جو کہ معاشرہ سازی کی طرف متوجہ ہے، وہ یہ دکھ رکھتا ہے کہ ہم میں اداروں کی کمی ہے. ہم جو اثنا عشری ہیں، امامت اپنا پہچان ہم رکھتے ہیں کہ ہم اماموں کے ماننے والے ہیں اور امامت ہمارا شعار ہے. ہم اس چیز میں اپنے دکھ کا اظہار تو کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ادارے نہیں ہیں، ہمیں کمزوریاں ہیں. آج غزہ کے اندر جو حالات ہیں وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہیں، اور یہ نہیں 1400 سال کی تاریخ ہماری یہ گواہ دیتی ہے کہ مولانا علی صفین میں، مہروان میں، جمل میں ان کے ساتھ رفقا تشیع اس قدر طاقت میں نہیں تھا، اس قدر بالغ نہیں تھا. امام حسین کی شہادت، امام حسن کی میں کہوں گا کہ جو غربت تھی وہ، اور امام موسیٰ کاظم کی قید، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ان لوگوں سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ جو امامت کے قائل نہیں ہیں کہ وہ ائمہ کے پیچھے چل کر ان کی نصرت کریں گے. وہ ہمارے امام ہیں، ناصرین ہم ہیں. ایک ہماری ذمہ داری ہے، امام موجود ہے اور ہم اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں. یہ وہ درد ہے جو کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آج امام زمان موجود ہیں اور امت غائب ہے. یہ درد 1800 سال 1400 سال سے چلا آ رہا ہے کہ امام موجود ہیں، امت غائب ہے. امام موسیٰ کاظم قید میں ہے، امت غائب ہے. امام حسن عسکری ہاؤس اریسٹ ہے، گھر میں قید ہیں، مقید ہیں، امت غائب ہے. اور آج ہم دعوے دار ہیں کہ ہم تشیع کے ماننے والے ہیں، امام زمن کے ماننے والے ہیں، امام زمن کے پیچھے ہیں، لیکن امت غائب ہے. کیوں؟ اگر امت موجود ہوتی تو امام ظاہر ہوتا. یہ ہم ہیں کہ جس کی وجہ سے امام کو شوق سے غیبت میں نہیں ہے. جو غیبت امام ہے وہ ہمارے حالات کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کرۂ ارض کو عدل سے بھرا جائے گا. عدل سے کیسے بھرا جائے گا؟ کیا امام نے تحقیق کرنا ہے سب کو آ کر؟ اس لیے عدل سے بھرا جائے گا. اس کو عدل کہتے ہیں. یہ عدل علی نہیں ہے. عدل علی علم سے ہے، عدل علی پیروی سے ہے کہ حق بتایا جائے گا اور پیروکار اس پر عمل کریں گے، تو پھر امت عدل سے، یہ زمین عدل سے بھرے گی. ان تمام پریشانیوں کے پیش نظر ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن کچھ اور بہت چنیدہ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے اقدام لیتے ہیں کہ جو دور رس ہوں. اور الاثر ایسے ہی چند دور رس افراد کی سوچ کا ایک آپ کہنے کے لگایا ہوا بیج ہے کہ جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس قدر خوبصورت گلشن میں تبدیل ہو چکا ہے. اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بہت بلند ہے اس ادارے کی، اور اس کا حوزہ علمیہ عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ الحاق انہی آئیڈیالوجیز کے آپ کہہ لیں کہ ایک جیسا ہونے کی بنیاد پر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی اس چیز کو بنیاد رکھتے ہیں کہ ہم نے انسان بنانا ہے لوگوں کو. دینی لحاظ سے ایک انسان جو
دینی لحاظ سے پابند ہوگا کچھ قواعد و ضوابط کا، وہ چاہے دنیاوی علوم کرے حاصل، چاہے دینی علوم حاصل کرے، وہ ایک بہترین انسان ہوگا۔ آج جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پرانے اسلاف کے اندر بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، تو کیا وہ علم دین سے ناواقف تھے؟ ہم ابن حشم کا نام لیتے ہیں، ابن سینا کا نام لیتے ہیں، جابر بن حیان کا نام لیتے ہیں جو کہ کیمسٹری اور ریاضی، اور البیرونی کا نام لیتے ہیں جو کہ یہ تمام علوم کے بانی تھے، لیکن کیا یہ دین اسلام سے نابلد تھے؟ یہ واقف دین تھے، یہ علماء تھے۔ تو کیوں ایسے مدارس نہیں ہمارے ہاں پہ موجود کہ جو کہ دونوں جہتوں میں انسان کی نشو و نما کریں، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی؟ یہ دنیاوی علوم دنیاوی نہیں ہے، یہ بھی دینی علوم ہے۔ تو ہماری فکر کو اس قدر بلند ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہم نے ایک ہمہ جہت انسان کو تخلیق کرنا ہے جو کہ معاشرے کا فعال انسان ہے۔ تو یہ تمام جو اقدار ہیں، یہ اقدار الازہر کی بنیاد اور جامعہ اردو الوسطیٰ کی بنیاد میں کومل تھی، اس بنیاد پر ان دونوں کا اعلان ہوا، اور اس وقت سے اس ادارے نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ اس علاقے کا اگر ہم تجزیہ کریں، رحیمیہ خان ملک کے پسماندہ ترین علاقوں میں شامل ہے، جہاں پہ جو تعلیم کی شرح ہے بہت کم ہے۔ اس وجہ کے پیش نظر یہاں پر زیادہ ضرورت تھی کہ یہاں پر علمی کاوش کی جائے، لیکن یہاں پر زمین ہموار ہوا ہے۔ اس حوالے سے الازہر اسلامی مرکز میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کوپل ہے، پہلی کرن ہے، پہلی امید کی ہماری کرن ہے جو کہ یہاں پہ قائم ہے۔ اور اگر اس علاقے کے لوگ آج اس جو کوشش کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کا حصہ نہیں بنتے، اس سے فیض اپنے لیے حاصل نہیں کرتے، تو یہ میری نظر میں امام زمان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ یہ وہی قوم بنیں گے جو کہ امام موجود ہے اور امت غائب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر کوئی کہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، تو کم از کم حجت الازہر جو ہونے کی وجہ سے سعادتآباد کے لوگوں پر تمام ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے کہ ہم آج امت سازی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے اور وہ کہے، پوچھے اپنے آپ سے کیا وہ امام زمان کا ناصر ہے یا نہیں۔ اس ادارے نے عرصہ 3 سال میں جو ترقیاں حاصل کی ہیں، یہ میرے جیسے انسان کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اگر میں کہوں کہ جب کبھی ہم سوچتے تھے کہ اس ادارے کے اندر بلڈنگ کی کمی ہے، ہمیں بیٹھنے کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے کمروں کی کمی ہے، ہم ارادہ کرتے تھے اور خدا کی مدد شامل حال ہوتی تھی۔ یہ معجزہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس ادارے کے اندر دیکھا۔ مطلب ہم عموماً سوچتے ہیں کہ اتنا سرمایہ چاہیے، اتنے پیسے چاہیے اس کام کو انجام دینے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ نہ سرمایہ چاہیے نہ پیسہ چاہیے، صرف اور صرف خدا تعالیٰ سے آپ نیک نیتی کے ساتھ توسل کریں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، کیونکہ یہ وعدہ الہی ہے کہ اس نے اس زمین کو حق سے بھرنا ہے۔ تو چند مٹھی پر افراد صرف اور صرف نیت کرتے تھے کہ ہم نے اس سلسلے کے اندر کو شروع کرنا ہے، اور میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ اس ادارے نے پہلے ایک بلڈنگ کو ڈبل اسٹوری کیا، مسجد کو ایکسپینڈ کیا ہم نے، اور اس کے بعد اس کو ڈبل اسٹوری کیا۔ اس میں کوئی، میں اگر کہوں کہ کوئی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی بیرونی امداد نہیں آ رہی، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، اس میں علاقے کے لوگ ہیں۔ تو اگر آپ لوگ جو کہ یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس ادارے کے معاونین میں شامل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا وہ فریضہ انجام کسی حد تک دے رہے ہیں کہ آپ ناصرین امام میں شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا قیامت کے دن میں خدا تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ اگر ناصر امام بننے کا مجھے موقع ملا ہے تو وہ اس ضمن میں کہ میں نے ایسی کوشش کی کہ بچے، ہمارے بچے جو کہ ہماری قوم کے بچے ہیں، ایسی تربیت پا سکیں کہ وہ امام کے ناصرین بن سکیں۔ ان میں سے ایک بھی اگر ناصر بن گیا، ناصر امام میں سے بن گیا اور اس قابل ہوا کہ امام نے اس کی نسبت کو قبول کیا کہ تم میرے ناصرین میں سے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری تمام زندگی کا ثمر یہی انسان ہوگا، وہی بچہ ہوگا۔ یہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت مجھ پہ فرض ہے، اور اسی طرح بحیثیت امتی امت رسول خدا میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کے ہر بچے کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہے۔ یہ اساتید، یہ علماء، یہ سب مل کر ہماری قوم کو سنوارنے کے اندر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ جانفشانی ممکن نہیں ہے کہ یہ صبح سے لے کر شام تک یہاں موجود ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے موجود ہے، اور یہ اپنا خون جگر لگا رہے ہیں، سرد علاقوں سے آگے گرم علاقوں کے تھپیڑے کھا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ میں ان سب حضرات کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں ہر دفعہ آ کر یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے جو اتنا یہ کر رہے ہیں۔
لیکن ایسے میں ہم سب بڑی زبانی ہیں. میں آپ سب کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ادارے ہمارا آپ کہہ لیں کہ سرخاب ہوتے ہیں، ہمارا پہچان ہوتے ہیں. آج آغا خانیوں کا ایک ہسپتال ہے. ہم پوچھتے نہیں پاکستان میں سب سے اچھا ہسپتال کون سا ہے، لوگ کیا بتاتے ہیں جی آغا خان ہسپتال. کیا ایسی بات ہے آغا خان ہسپتال کے اندر کہ جو 6 امامی 6 اماموں کے ماننے والے اور ہم 12 اماموں کے ماننے والے، تو ان میں اتنا اتحاد، اتنی فکر، اتنے ادارے ان کے مضبوط ہیں کہ وہ آج پورے پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں. کون انسان ہے جو آغا خانیوں کے تعاون کو یا ان کے سوشل ورک کو نہیں جانتا؟ ہر انسان جانتا ہے. تو کیا ہمارے ایسے ادارے نہیں ہونے چاہیے کہ جو ہماری امت کا شعار بنے، ہماری امت کی پہچان بنے، کہ لوگ تعارف کریں کہ جناب تشیع یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسا کام کرتے ہیں، جو کہ ایسے ادارے بناتے ہیں جو کہ فلاح و بہبود کے لیے کام آتے ہیں. ہمارا ادارہ یہ الاثر یہ تمام طبقہ ہے امت کے لیے اوپن ہے. اس میں کوئی قید نہیں کہ اہل تشیع پڑھے، اہل سنت پڑھے، کہ سب کے لیے اوپن ہے. اور فکر بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم نے بحیثیت امت کربلا کا پیغام لے کر آگے چلنا ہے، بحیثیت امت نہ کہ بحیثیت فرقہ. میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں آپ کو صرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف شروعات ہے. یہ ادارہ، یہ اسکول نہیں بنے گا، یہ انشاءاللہ یونیورسٹی بنے گا. اور یہ یونیورسٹی نہیں بنے گا، یہ یہاں پر انشاءاللہ بچیوں کی بھی یونیورسٹی بنے گی. تو اس حوالے سے ہمارا پلان ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق. یہ وہی بات ہے کہ ارادہ کرنا انسان کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا ہے. ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ ایک ایجوکیشنل بلاک وہاں تعمیر ہوگا، 4 منزلہ ایجوکیشن بلاک، جس کے اندر 2 اسٹوریز FSC تک کے لیے ہوں گی، ایک آڈیٹوریم اور ملٹی پرپز ہال کے لیے ہوگی، اور اس سے اوپر ایک کمپیوٹر کی یونیورسٹی لیول کی ڈگری یہاں پر ہوگی. ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اس ادارے کو ہم نے کمپیوٹر کا ہب بنانا ہے، جو کہ اس ادارے کی بچوں کی تعلیم و تربیت اور مستقبل کے لیے انشاءاللہ بنیاد کا سبب بنے گا، اور تشیعوں کے تشخص کا سبب بنے گا. کہ تشیعوں کا ایک ادارہ اس ضلع رحیم خان میں، جہاں پر انسان عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تربیت نہیں ہے، لیکن اس جگہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک نور کی کرن پھیلے، اور جو کہ ہم بس بالکل ملک کے اندر ہے تو یہ چاروں صوبوں میں پھیلے گی. اس لیے اس کی جغرافیہ ہی ہمیں بہت زیادہ ہے. تو میں آپ سب حضرات کے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف یہاں پہ لے کر آئے. ان اساتذہ کا شکر گزار ہوں جو یہاں پہ بچوں کی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں. ان والدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ادارے کو اس قابل سمجھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بچوں کو ایسا ادارہ ملا. اس کے اندر یقیناً کمیاں ہیں جس کو ہم انشاءاللہ دور کریں گے، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے آپ سب کے تعاون سے، خدا تعالیٰ کی معاونت سے، خدا تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ، کہ ہم ان مقاصد کو حاصل کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.